بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سمندری طوفان کراچی کے قریب ہے، 350 کلومیٹر کی دوری پر ہے، ساحلی پٹی شدید اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ نقل مکانی بھی ہو چکی ساحلی پٹی میں بسنے والے افراد کی، ان کی نگہداشت بھی کی جا رہی ہے، لیکن کیا شہر طوفانی بارشوں سے، آندھیوں سے نمٹ سکتا ہے؟ کیا انتظامات اب تک کیے ہیں؟ شہریوں کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ تفصیل سے آج اس پہ بات کریں گے، اور یہ امکان بھی ہے کہ شاید اس کی شدت جب یہ ہٹ کرے تو کم بھی ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ دوسرا، کراچی میں ہی ایک تو یہ سمندری طوفان، ایک سیاسی طوفان بھی ہے۔ کراچی کے میئر کا انتخاب کل ہونے جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے حکم امتناع کی درخواست کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، وہ مسترد ہوئی اور شیڈول کے مطابق یہ الیکشن ہوگا۔ جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ ایسا انتخاب جس میں منتخب اراکین کو نہ آنے دیا جو اسے کل عدم ہونا چاہیے، لیکن اب نہ صرف الیکشن شیڈول کے مطابق ہوگا بلکہ رینجز تعیناتی کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ حیدرآباد میں البتہ بلا مقابلہ جو میئر ہیں کاشف شورو، وہ منتخب ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اسی تنازع کے بیچ جہاں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آپس میں الجھ رہے ہیں میئر کے انتخاب کراچی کے سلسلے میں، وہاں کراچی میں ہی صدر ٹاؤن کا جو علاقہ ہے، بڑی اہم یہ نشست ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ مفاہمت ہو گئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہے منصور شیخ، وہ بلا مقابلہ اس ٹاؤن کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ سکھر میں بھی پیپلز پارٹی، جی سکھر میں بھی۔ تو آج مرزا وہاب صاحب جو خود امیدوار بھی ہیں، ان سے بات بھی کریں گے دونوں موضوعات پہ، طوفان کی انتظامات اور میئر کے انتخاب پہ جو تنازع ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف آج قومی اسمبلی میں مخاطب تھے، عدلیہ کے حوالے سے بڑے اہم ان کے ریمارکس تھے آن دی فلور آف دی ہاؤس، اور پھر لاہور کا تاریخی اسپتال 1930 میں بنا تھا لیڈی ولنگٹن، بڑا مشہور و قدیمی اسپتال ہے، اس کی حالت زار اس قدر مخدوش ہے کہ رپورٹس جو سرکاری طور پر انسپیکشن ٹیم نے کی بلڈنگ کے محکمے نے، کئی برس پہلے انہوں نے اسے ناقابل استعمال قرار دیا تھا۔ ہزاروں مریض اور عملہ روزانہ موت کے منہ میں جاتا ہے اور زندہ واپس بچ جاتے ہیں معجزانہ طور پر۔ کیوں نہیں اس اسپتال میں یعنی کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا؟ عمارت گر سکتی ہے سر انتہائی مخدوش کا لفظ بھی چھوٹا ہے، انتہائی مخدوش، بیسمنٹ میں پانی کھڑا ہے۔ حسن رضا صاحب سے ہم بات بھی کریں گے، ہمارے نمائندہ خصوصی آج وہاں گئے ہوئے تھے، تفصیل بھی رکھیں گے کہ رپورٹس میں کیا لکھا گیا تھا، اس کے باوجود 2 سے 3 برس ہو گئے۔ یہاں تو کوئی بادشاہی مسجد کی حالت بڑی مخدوش ہے، وہ تو آپ ہم نے نے کتنا شور مچایا، کتنی توجہ مبذول کروائی، کئی لوگ اٹھ کے آئے سابق وزیر اعظم سے دعائی دیتے رہے، پھر ان کے اس سے پہلے جو سابق وزیر اعظم ان سے دعائی دیتے رہے، حکومت پنجاب یقین دہانیاں کراتی رہی، لیکن ابھی تک مطلوبہ معاملہ جو ہے مرمت نہیں ہو سکتا۔ یہ لیڈی ولنگٹن کی حالت زار کا تفصیل سے اور فیکٹ اینڈ فگر سے آپ کے سامنے صورتحال رکھیں گے، اور نئی سیاسی جماعت آتے ہی تنازع کا شکار ہوگی۔ اس نام سے پہلے ایک تحریک رجسٹرڈ ہے 2022 میں، پچھلے برس، تو اس جماعت نے نوٹس بھیجا ہے لیگل جہانگیر ترین صاحب کو کہ آپ نے نام چرایا ہے، نام ختم کریں۔ اڑایا، چرایا، لفظ یہ تو مسلم لیگ کے نام لوگوں نے چرا لیے، کسی نے این بنا لی، کسی نے کیو بنا لی۔ نہیں، وہ تو اب سابقہ اور لاحقہ کی بحث ہے نا، یہاں پہ مسئلہ ہے کہ استحکام کی تحریک آلریڈی ہے، وہ خیر بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ترین صاحب کا مسئلہ ہے نا، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ آپ یہ رکن ہیں نہیں، تحریک استحکام؟ نہیں، میرا مسئلہ کیوں نہ ہو؟ میرے ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت معرض وجود میں آ رہی ہے اتنے بڑے الیکٹیبلز کے ساتھ، اور آتے ہی اگر اس جماعت کا نام جو ہے وہ ایشو بن جائے تو پھر سوچے نا، پریشانی تو مجھے ہوگی، میں بھی ایک ووٹر ہوں۔ ماشاءاللہ، ان کا ووٹر، کن کا؟ نہیں، یہ میں نے طے نہیں کیا۔ اچھا، لیکن یہ تو خیر وہ خبریں جو اب دن بھر جانتے ہیں، اچھی 2 خبریں مثبت، ان سے میں آج پروگرام کا آغاز شامی صاحب آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، سپریم کورٹ میں ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے، عدالت عظمیٰ کی تاریخ میں دوسری خاتون جج ہوں گی، یہ پہلی خاتون چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بھی رہ چکی ہیں۔ چند روز کے لیے رہی، اگرچہ ریٹائر ہونے والی تھی، اور جسٹس عائشہ ملک کو جی ہاں، پہلی خاتون جج ہونے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے، اور یہ جو نشستیں خالی تھیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ بڑا یعنی انیشیٹو لیا، جناب چیف جسٹس کو خط لکھا اور جناب کہ بھئی یہ ریٹائر ہونے والی ہیں، یہ آپ خالی نشست پر کر لیں اور ان کو ایلیویٹ کر دیں، سپریم کورٹ لے آئیں۔ تو جناب چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال، انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور ان کو اب سپریم کورٹ میں نامینیٹ کر دیا گیا ہے، اور
मंजूरी कर दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस पर शुक्रिया अदा किया है जनाब उमर अता बिंदयाल साहब का। तो इस अच्छी खबर में से अच्छी खबर ये भी निकली है कि दो बड़ों के दरमियान कोई मामला जो है दुरुस्त हुआ है, और हमारे अमानुल्लाह कनरानी जो बलूचिस्तान के बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, काजी फायज ईसा साहब ये को साबिक सदर भी सुप्रीम कोर्ट बार भी मुबारकबाद रह पेश चुके की है। कनरानी साहब। हाँ जी, और उन्होंने दोनों को मुबारकबाद भी दी है और इस पे मुसर्रत का इज़हार किया है, मुसर्रत हिलाली साहब। मुसर्रत हलाली साहबा की तशरीफ़ आवरी पर। बहुत मुबारक। अच्छा, दूसरी अच्छी खबर सुने सर क्या है, वो ये है कि जो बुनेर का एक गांव है जो शांगला की बॉर्डर पर है, अनज़र मीरा इसका नाम है। आज एक मैं ख़बर देख रहा था, वहाँ पे मुकामी जरगे ने यूनानिमसली ये फ़ैसला किया है कि जहेज़ पर पाबंदी होगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ जो हम 75 साल से शोर मचा रहे हैं यहाँ, और हमारे बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े हंगामे, कोई सूद ख़त्म कराना चाहता है, कोई कर्जा ख़त्म कराना चाहता है, कोई कुछ कराना चाहता है। हाँ जी। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो आपके बस में चीज़ें हैं वो क्यों नहीं करते? वो तो क्यों नहीं करते? अब ये जहेज़ है, इसकी लानत आज तक ख़त्म नहीं हो गई। हमारे जनाब जो सराजुल हक साहब हैं, मर्द मोमिन मर्द हक नारे लगते हैं उनको। ये उनके इलाका है करीब उनका कुर्ब जवार में। मुझे हाँ। जनरल ज़ियाउल-हक याद आ जाते हैं, उनका नारे उड़ा लिया। अच्छा अच्छा तो भाई आप नारे कुछ बदल दें, अच्छा। वो थोड़ा सा। तो बहरहाल भाई आप ये जो जहेज़ की लानत है ख़त्म करें। उलमा जो हैं ये अहद कर लें, वो निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे ये जहाँ जहेज़ दिया जाएगा। एक दूर अफ्तादा गांव में अगर एक जरगे ने ये फैसला कर लिया, तो ये खबर शेयर करने का मकसद ये था कि हमारे बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपोलिस में बड़े बड़े पढ़े लिखे साहिब सरवत लोग क्यों नहीं फैसला करते? डॉक्टर इसरार साहब ने मुहिम चलाई थी जहेज़ कि के बारात जो है ना, लड़की वालों के यहाँ खाना नहीं खाया जाएगा। उम्दा मुहिम थी। वो भी दम तोड़ गई, क्योंकि 10-10 डिशें, 12-12 डिशें, 1 डिश की कैंपेन चलाई है नवाज शरीफ साहब ने, वो भी आगे नहीं चली। तो उलमा कराम जो हैं उनकी ये भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, जहाँ जहेज दिया जाए वहाँ नका ना पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक, कुछ तो करें ना, कोई रिस्क तो करें, मज़ाहमत की तहरीक कोई यहाँ भी तो चले। इसका कोई फिक्र नहीं है किसी को। तो बहरहाल बुनेर के जो लोग हैं उनको हमारा सलाम पहुँचे। अल्लाह करे कि ये जो है उनका पैगाम आम हो जाए, आम हो जाए। चलिए, आज ख्वाजा आसिफ साहब सुना दूँ आपको मैं ज़रा? ख्वाजा आसिफ साहब को सुना दीजिए जरा। बड़ा ज़रूरी है सर। आप उनको सुनाना चाहते हैं या उनकी सुनाना चाहते हैं? मैं उनकी कही बात सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको ज़रा रोक लेते हैं। पहले कराची न चलें? अच्छा, हाँ, कराची में हमारे ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी आ गए हैं, हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए। मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब से भी रब्ता कर रहे हैं, अभी किसी मीटिंग में थे, जैसे ही आते हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो तलहा हाशमी साहब को ज़हमत हमने इसलिए दी है सर कि ये 300 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। NDMA की हिदायत भी हैं, कल 11 बजे ये केटी बंदर से टकराएगा, तूफ़ानी बारिश भी हो सकती है, बारिश हो सकती है, बारिश से नुकसान होगा। बारिश से और अभी तो लोग जो है नकल मकानी बड़े पैमाने पर हो चुकी है, और लोग अपने रिश्तेदारों के अजीज़ो अकरबा के पास जा चुके हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम सरकारी इंतजामात में ज़िंदगी के दिन गुजारेंगे। और ये भी हमारा मुआशरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर शख्स जो है उसके अजीज़ो अकारब, किसी गाँव में रहता है, अजीज़ शहर में रहते हैं, कुछ शहर में रहता है, गाँव में रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा सहूलत होगी, और हुकूमत देखे कि उनकी मुश्किलात में क्या कमी कर सकती है, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फराहम करे। तलहा, अब तक कौन कौन से इलाकों से नकल मकानी हुई, अंदाज़न कितने अफराद हैं जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है? देखिए, जो इसमें जो सबसे ज्यादा नकल मकानी हुई है वो केटी बंदर को खाली करवा दिया गया अच्छा। है। और केटी बंदर को जो प्रिकॉशनरी इन्होंने खाली करवाया था, तो आज वहाँ पे पानी हो गया है और वो 2-2 फीट पानी अंदर तक आ गया है। जहाँ पर माहीगीर भी बसते थे, वहाँ पे एक बेस थी PMSA की, उसको खाली करवाया गया है। वो PMSA पीछे हट गई और फिर केटी बंदर में पानी आया है। इसके साथ साथ जो तो मकानात तो तबाह हो गए होंगे ना, उनकी छतें उड़ गई हैं, उनके दरो दीवार हिल गए हैं। जी शामी साहब, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मुझे अगर आप बताने थे तो मैं वही उसको वो बता रहा था कि जो इस वक्त की सिचुएशन है, माहीगीरों की जो बस्ती है
माहीगीरों की बस्ती को सबसे ज़्यादा उसने नुकसान पहुंचाया है और वहां से हज़ारों की तादाद में नकल मकानी हुई है। अब ये सिर्फ केटी बंदर में नहीं हुई, बदीन के कुछ एरियाज हैं वहां से भी नकल मकानी हुई है। उसके साथ साथ पूरा कोस्टल बेल्ट है वहां से नकल मकानी हुई है। तकरीबन 60,000 के करीब लोग थे, जिसमें से 90% जो नकल मकानी है जो इनकला है उसको कंप्लीट किया जा चुका है। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आज भी वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है, बहुत तेज भी हुई है और दरमियानी बारिश भी हुई है। उसके बाद कराची में जो माहीगीरों की बस्ती है वो इब्राहिम हैदरी है। इब्राहिम हैदरी के बिल्कुल साथ जो बने हुए माहीगीरों के घर हैं उनको खाली करवाया गया है। इसके साथ कराची का पॉश एरिया है जो कि क्लिफ्टन और डिफेंस है, वहां पर कल रात में डीएचए ने कहा था कि लोग अपने घर खाली कर दें और पीछे हटें। कुछ लोगों ने घर खाली किए हैं, जबकि कुछ लोग हैं जिनमें हमारे एक्टर हैं खालिद अनम साहब समेत कुछ दीगर लोग हैं, उन्होंने इस पर रेजिस्ट किया। वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और वो अपने घर खाली नहीं करेंगे। तो डीएचए की जो सिचुएशन है वो ये है कि कुछ लोगों ने घर खाली किए हैं। इनखला की जो अपील थी उस पर कुछ लोग अभी भी अपने घरों में मौजूद हैं। आज मैं समंदर में था और वहाँ पे हम देख रहे थे कि वहाँ पे जो समंदर रफ होना शुरू हो गया है कराची का भी। और जो मेरी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई तो वो एक कहते हैं कि अगर तो जो तूफान का रुख अभी भी जो इस तरफ थोड़ा सा भी अगर आ गया तो ज़ाहिर पानी बाहर आएगा, और पानी बाहर आएगा तो हो सकता है सड़कों पे आए। इस वक्त जो हॉक्सबे की सिचुएशन है, हॉक्सबे में पानी बाहर आ गया, हर्ट्स को कल रात में हिट कर रहा था पानी, तो वहां पे लोगों को पीछे हटाया गया जो वहां पे कुछ माहीगीरों की बस्ती हैं। तो ये अब इसमें 90% जो इनखला है वो किया जा चुका है, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है। जो ठट्टा और बदीन की जो साहिली पट्टी है वहां पर सबसे ज्यादा इसके अभी तक असरात आने शुरू हुए हैं। और जो बताया जा रहा है वो यही है कि कल सुबह 11 बजे किसी वक्त अच्छा, यानी ये तो आज की सूरत हाल है ना, कल को एंटिसिपेट हम कर रहे हैं ना तलहा, कल 11 बजे का कल को एंटिसिपेट किया जा रहा है ना, कल बरोज जुमेरात को। जी बिल्कुल। तो कल को अगर देखें तो कल कराची शहर की क्या सूरत हो सकती है मुमकिन है? और कल ही जो इसी तरह जो लोअर सिंध है जिसमें कराची है, टंडवाला यार है, इस समय जो पूरी बेल्ट है और जो बदीन ठट्टा की पूरी बेल्ट है वहां पर भी कल भी बारिश एक्सपेक्टेड है। अब बारिश का खतरा भी तो है ना कि उसके बाद बारिश आएगी तो फिर भी एक कराची में तो तलहा मामूली सी बारिश हो जाए तो शहर का निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो जाता है। यहाँ तो खुदाई भी हुई है डीएचए में हुई है, लेकिन असल बात उस बात पे गौर करें ना, वो जो कह रहे हैं कुछ अदाकार वहाँ रहते हैं, उनको चाहिए, उनका ख्याल होगा कि शायद तूफान टल जाए, पानी उनके पास ना आए, अगर वो कट के रह गया खुदा न खास्ता तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन असल बात यह है कि मुसद्दका खबरें दी जाएं और अफवाहें भी ना फैलाई जाएं, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है और इसीलिए हम हर खबर को चेक करके, वेरीफाई करके, क्रॉस वेरीफाई करके उसको खबर देते हैं। ज़ाहिर है हमारी तो जिम्मेदारी है, हम पूरी करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ ऐसे पेजेस हैं जहाँ से लोगों को वो, और इसी पे ये कहा गया है कि उसमें थोड़ा सा देखा जाए कि सोशल मीडिया से जो खबरें फ्लोट हो रही हैं उनके बारे में कहा ये जा रहा है, और ये हिदायत भी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से भी और दीगर जगहों से भी कि उसको जब तक वेरीफाई ना हो तो उसको लोग उसको वो ना करें, बाय ना करें। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सोशल मीडिया को लोग आजकल ज़्यादा बाय कर लेते हैं तो उस वजह से पैनिक होता है। अच्छा चलें, अब ज़रा मेयर पे आ जाते हैं। ये अजब बात है, एक तरफ तनाज़ा है मेयर के इंतखाब के ऊपर, दूसरी जानिब वही दो जमातें जो हैं वो आपस में मुफाहमत करें सदर टाउनशिप के लिए, और वहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और पीटीआई अंदर खाते कहीं ना कहीं तो राब्ते में और मुफाहमत में हैं। जामी साहब कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो देखिए ना ये जो सिचुएशन है वो ये है कि अब सदर टाउन में ये आपने दिल का है या बिल का है, अंग्रेजी वाला BILL? नहीं मैंने दिल का लफ्ज़ नहीं, मगर वहाँ लोकल मुफाहमत तो हो सकती है ना किसी में भी। जी जामी साहब, लोकल मुफाहमत को ही अब इसको ये तो ये किसी डील का नतीजा दे लिया जाए या फिर जाहिर है जिस तरह एक पीटीआई के चेयरमैन से वाइस चेयरमैन से उनकी जानिब से जो एक बयान आया था कि वो जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, अब इसको मुफाहमत का नतीजा करार दे दिया जाए, ये लोकल सियासत ये पेचीदा सूरत हाल है। लेकिन आज तलहा साथ है ना शामी साहब, आज एक और बड़ी पेश रफ्त पीटीआई पर उस्ताद पड़ी हुई है। तो देखे ना, हलीम आदिल शेख साहब से मंसूब दो मुख्तलिफ बयान थे। एक उनकी वीडियो बयान था जो प्रॉबेबली उनके चैम्बर का था, पुरानी स्टेटमेंट थी, उन्होंने वाजे भी की जब उन्होंने कहा हम नहीं वोट देंगे। फिर उनसे मंसूब ख़त भी आया, फिर वो पार्लिमानी रहनुमा वाला नुक्ता भी सामने आया, वो भी उन्होंने खड़ा कर लिया। आज 14 तारीख की लेटर पैड पे उनका दोबारा एक ख़त सामने आया जिसमें उन्होंने हिदायत जारी की है कि जनाब आप जमात इस्लामी को वोट करेंगे। ये ख़त दुरुस्त है जी?
دیکھیں بالکل اس طرح کی اطلاعات ہیں، لیکن جامی صاحب بات یہ ہے کہ خط سامنے آ جانا یا ہدایات کر دینا، ہدایت تو پہلے کی جا چکی ہے نا پی ٹی آئی کے ان یو سی چیئرمینس کو، وائس چیئرمینس کو جو کہ جیت کر آئے ہیں، اور اصولی طور پہ جو ان کی پارٹی ہدایات ہیں تو ظاہر ہے ان کو جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو عددی نمبر ہیں وہ اتنے موجود ہیں کہ وہ اپنا میئر لے آئیں گے، گو کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اگر نمبرز کو ایڈ کیا جائے، اس کو سم اپ کیا جائے تو ان کی 192 کے قریب نمبر بنتے ہیں، جو کہ یہ انف ہے اپنا میئر لانے کے لیے، لیکن اگر کچھ لوگ آئے نہیں، جو بھی ہوگا کل دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ ابھی تو لاہور آرٹس کونسل میں جی بہت شکریہ آپ کا تعلق، انہوں نے شفٹ کر دیا ہے، وہاں الیکشن ہوگا، الیکشن اب بلدیہ عظمیٰ کے ہال میں نہیں ہوگا، اس پہ بھی لوگوں نے ہاہاکار مچائی ہوئی ہے کاہے کو کہ بھئی یہ کیوں یہاں کیوں آرٹس کونسل میں کیوں شفٹ کر دیا گیا۔ بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا گھیرا تنگ ہے، اس کے پاؤں میں زمین نہیں ہے، لوگ بھاگے ہوئے ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو، مشکلات میں ہیں، اور ایسے ماحول میں آپ انتخاب کرا رہے ہیں تو پھر شکایتیں تو پیدا ہوں گی۔ اچھا، یہ جو نعیم الرحمان صاحب کا مطالبہ ہے، یہ مانگ ہے ان کی کہ اگر پی ٹی آئی کے اراکین کو نہیں آنے دیا جاتا تو انہیں قلعدم قرار ہونا چاہیے اس انتخاب کو، ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے تھے، تو پھر یعنی جماعت اسلامی نہیں مانے گی کہ نتائج آپ کے خیال میں اگر یہ جماعت اسلامی بتائے گی نا بھائی کتنے لوگ آئیں گے، کتنے ووٹ دیں گے، کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں کہاں لکے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے کیا بتا سکتے ہیں؟ اس صورتحال میں ہم امن چین کی بانسری پہ جا رہے ہیں، وہی تو کر رہے ہیں، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، پانی میں آگ ہے، پانی میں آ گیا، ایک طرف پانی اور طوفان اور دوسری طرف سیاسی آ گیا، بالکل ٹھیک اور کیا ابھی وہ مزمل سور وردی ہمارے نوجوان ساتھی نہیں، کہاں نوجوان ہے سر، جوان چلیے اب جونیئر ہے نا ہم سے، تو اچھا وہ گئے تھے چائنا، کیا کرنے 2 ہفتے کا دورہ کر کے، کہتے نہ یوٹیوب، نہ فیس بک، اچھا نہ ٹک ٹاک، اچھا، ان کا اپنا سوشل میڈیا ہے، امن ہے، چین ہے، سکون ہے، اور یہاں ان کے امن چین اور سکون کی وجہ یہ ہے یہ کہ یہ ہے، ہاں جی، دوسری وجہ نہیں ہے کہ وہ بھی وجوہات ہیں، لیکن ترقی یہ بھی کتنی ہے، ہے، روزگار کتنا ہے ہاں اور یہ بھی نظام کیسا ہے، ہے، کوئی خبر نہیں، اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنا سب کچھ اپنا ہے، اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، دنیا کے پلیٹ فارم جو ہیں وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ان کی درست ہے، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، جب آپ رس نہیں، پاؤں پہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ ہمارے پاس تو روٹی جب افواہوں کی زد میں رہیں گے، تو وہ تب بھی دور ہوگا جب آپ تھوڑا بہتر ہوں گے، جب یہ نہیں تھا تو اس وقت پاؤں پہ کھڑے تھے، تو اس کو روکا جا سکتا ہے۔ کمال ہو رہا، یہاں طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، میں نے ذکر کیا جہاں مجلس میں وہ ذکر کر رہے تھے، لوگ بڑی رچ پری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ فوراً انہیں حل نظر آتا ہے اس میں، بس یہ حل نہیں ہے آپ سر، نے تو شور مچانا ہے نا بھائی، کس بات شور و غوغا، کس بات بس ہنگامہ، میں تھوڑی مچا فساد، رہا تھا، اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نہیں سر، خواجہ آصف صاحب تھے اسمبلی فلور میں، خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں تھا وہاں پہ، سنائیں، میں تو آپ کو رپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب خواجہ صاحب بزرگ سیاستدان ہیں، ان کے والد خواجہ صفدر صاحب بھی، ان سے بھی ہمارا بڑا محبت کا تعلق تھا، اور ان سے بھی ایک بڑا محبت کا تعلق ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو جج حضرات ہیں، انہوں نے اپنی تنخواہیں خود مقرر کر لی؟ نہیں، حکومت نے مقرر کی ہے۔ مقرر کی ہے۔ آپ کو پتہ ایک وکیل جو ہے، ایک وکیل ایک مقدمے میں کتنے پیسے لے سکتا ہے، کتنی فیس لے سکتا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں، اور یہ سارے جو ہیں کتنے نامی گرامی وکیل ہیں جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، تو سسٹم کو چلنے دیں، آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں، خواجہ صاحب اپنا موازنہ ان سے نہ کریں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں ایم این اے ہوتے ہوئے، کرتے ہیں، آپ ملازمت کر سکتے ہیں، کی بھی اور بھگتی بھی، نہیں اجازت ہے اس کی ہاں نا، جی، اور قانون بھگتی اجازت دیتا ٹھیک ہے، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ جج حضرات جو ہیں وہ ان کا ہمہ وقتی کام ہے، ایک ہی پیش ہے، وہ ایک ہی صرف کام کریں گے، وہ کہیں جاب نہیں کر سکتے، تو اس طرح کا موازنہ نہ کریں اور اپنا کام کریں، ریفارمز کریں جو کرنی چاہیے، اور جو جج وہ جو وزیر اعظم کھا گئے ہیں وہ ڈکار بھی نہیں لیا، وہ ڈکار بھی نہیں لیا، وہ ایک نے دوسرے کو مل کے کھایا ہے۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا رہی تھی، ان کے مخالفین جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟
جب نواز شریف صاحب کے خلاف کارروائی ہو رہی اس تھی سے پہلے یوسف رضا اس گیلانی، وقت ان کی درخواست کون لے کے آیا تھا ان کے خلاف؟ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی والا اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف کون تھا عدالت کے ساتھ کھڑا تھا؟ او بھائی یعنی اپنے گریبان میں نہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں، ان کو بھی سکھا دیں سبق بعد میں۔ پہلے آپ اپنا کام تو کریں نا۔ کر تو رہے ہیں تو یہ دیکھیے، تقریر کی صورت میں، آپ بزرگ ہیں، آپ کا کام ہے ٹھہراؤ پیدا کرنا، آپ کا کام ہے لوگوں کو اطمینان دلانا، اعتماد دلانا، سسٹم پر ان کا اعتماد بحال رکھنا۔ تو آپ اپنی تنخواہ میں 1.5 روپے کا اضافہ کر لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اعتراض ہو گیا سر۔ معاونین کی جب تنخواہیں کم کی گئی تھی کسی وجہ سے کی گئی تھی سر، بلکہ ختم کی گئی تھی؟ بہرحال یہ ایک عام تاثر ہے کہ غالباً اگر دیکھیں انڈیا میں دوسرے ملکوں میں جو ہمارے پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان کی جو مراحت ہیں، جو سہولتیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی مراحت کم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طرح سے نہ کریں۔ جو حکومتوں کے کام کیے ہوئے ہیں نا، انہیں ججوں کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں نا۔ ججوں نے اپنی تنخواہیں آپ تو نہیں مقرر انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ پھر اب یہ ایک عام تاثر یہ بھی ابھرتا ہے ناظرین، جو شامی صاحب گفتگو کر رہے تھے، کہ غالباً کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی پرفارمنس کچھ ایسی ہے نہیں جو سیلیبل ہو، تو آبویسلی جو باقی معاملات ہیں، یہ ادارے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر کے شاید کتھارسس کیا جاتا ہے یا ذمہ داری ان پہ عائد کی جاتی ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں۔ باقی عملی طور پر تو حکومت تو کہتی ہے ہماری پرفارمنس ہی بڑی اچھی ہے، کہاں سر ہم نے تو کمال کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں جناب ہم نے تو معیشت کھڑی کر دی پاؤں پہ۔ نظر آ رہی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کے پاؤں رکھے ہوئے ہیں، پھر ان کے پاؤں پہ اپنے پاؤں رکھے ہوئے ہیں خواجہ صاحب۔ وہ انہوں نے 285 سے 180 تک لے کے آنا تھا، ڈالر آ گیا ہوا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یار اس طرح کے فکریں نہ کسر ان کے ہیں، میرے تھوڑی ہیں۔ کن کے؟ ڈار صاحب کا دعویٰ تھا، میرا دعویٰ تو نہیں ہے۔ نہیں، اب انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، ڈالر کو یہاں تک کوئی لیا۔ پکوڑے تھوڑی بیچ رہے ہیں یہاں کون؟ ہم، یا پکوڑے تل رہے ہیں؟ نہیں، پکوڑے نہیں تل رہے، میں ان کا بیان ان سے منسوب سنا رہا کوئی ہوں۔ سوچنے سمجھنے والی بات کر رہے ہیں نا۔ کن کی؟ لوگوں کو کہتے ہیں سوچیں، سمجھیں، غور کریں، انہیں بھی یہ مشورہ دیں؟ یہ سب کو دے رہے ہیں، آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ چلے میں پھر سوچتا سمجھتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ اور ناظرین آپ باتیں اس اہم موضوع کی طرف۔ تاریخی اسپتال ہے لاہور میں، لیڈی ولنگٹن 1930 میں بنا تھا، زچہ بچہ کا ایک مستند اور بڑا اور قدیمی یہ مرکز ہے۔ اس کی حالت زار انتہائی ناقابل بیان ہے، انتہائی مخدوش اسے کسی قرار دیا۔ وقت عمارت گر سکتی ہے۔ سر ایسی صورتحال کہ اب میں آپ کو آپ نے مخدوش بات کی نا، تو پہلے میں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، پھر آگے چلیں۔ سنائیے۔ ہم ملے جناب گورنر پنجاب سے، بلیغ الرحمان صاحب سے، اور سہیل وارث صاحب تھے، میں تھا، وہ ہمارے وہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب تھے، وہ الامین اکیڈمی میں، اس کے کئی بچے مقابلے کے امتحان میں پاس ہو گئے۔ انہوں نے کہا جو فوڈ اتھارٹی کا ڈی جی ہے نا، اس نے پنجاب یونیورسٹی کے ایک ہاسٹل پر چھاپا مار دیا، ٹھیک ہے؟ وہاں جو کچن چیک کیا، جو ڈائننگ روم چیک کیا، جو کھانے پینے کی کو جو برتن چیک کیے، الحفیظ الامان، اچھا، گندی گند۔ اور اس کے بعد پھر گورنر صاحب نے ایک حکم جاری کیا ہے تمام یونیورسٹیز کے، ان کو اپنے اپنے ہاسٹلز کی صفائی جو ہے فوڈ اتھارٹی کے معیار کے مطابق تمام کریں۔ المیہ بتا دیتا ہوں، نہ ہم جیسے اسٹوڈنٹ اب وہاں رہے اور نہ ویسی میس رہی جہاں دور دور سے لوگ کھانا کھانے آتے تھے، ہاں یہ جی، فرق ہے۔ اب ٹھیک کرنا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تو مخدوش حالات تو یہاں تک ہیں۔ اب سنیے حسن رضا، اب یہ تو عمارت گر رہی ہے اتنے بڑے اسپتال کی، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ولادتیں ہو رہی ہیں۔ ایک رپورٹ دی گئی بلڈنگ انسپیکشن ٹیم کی جانب سے کہ یہ اسپتال کس قدر اس کی حالت ناگفتہ بے ہے، یہاں کام چھوڑا جائے۔ اس کے بعد بزدار صاحب کے دور میں اب تک کسی کے کان پہ کچھ جوں نہیں رینگی۔ حسن آپ گئے، بتائیے جناب کیا دیکھا آپ نے؟ شامی صاحب حالات تو بہت برے تھے، اتنے خطرناک تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو خوف آیا اندر جاتے ہوئے؟ میرے خیال میں تو کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ گر نہ جائے۔ اور ایسے حالات ہیں کہ وہاں پر جو بیسمنٹ ہے وہ تو بند کر دی گئی ہے، بیسمنٹ بند ہے، بیسمنٹ بند کر دی گئی، وہاں پر پانی ہے اور وہاں پر ڈاکٹرز مریضوں کا علاج معالجہ کرتے تھے۔
نرسیں بیٹھتی تھی، پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا تھا، وہ بند کر دیا گیا ہے، اور باقاعدہ جو رپورٹ ہے انہوں نے مینشن کیا گیا ہے کہ یہ انسانی زندگیوں کے لیے کون خطرہ سے ہے۔ علاقوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا رپورٹ میں کہ یہ دیکھیں انڈور بلاک ہے، پھر اور نرسنگ ہاسٹل ہے، اور ڈاکٹرز فلیٹ ہے، ڈاکٹرز کے ہاسٹل ہے، پھر او پی ڈی بلاک ہے، پھر اس کے بعد لانڈری بلڈنگ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو او پی ڈی ہے اور انڈور جہاں پر مریضوں کا علاج معالجہ ہوتا ہے، اور پھر تیسری چیز نرسنگ ڈاکٹر ہاسٹل تو انہوں نے بند کر دیا۔ یہ جو رپورٹ تھی کب آئی تھی؟ دیکھیں یہ 2020 میں رپورٹ آتی جنوری میں، اور اس وقت عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، 6 بار ان کو بھجوایا گیا، مجال ہے کہ انہوں نے رپورٹ کو دیکھنا بھی پسند کیا ہو، اور پھر 2022 میں بھی ہوا، اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب چند دن پہلے جب ان کے علم میں یہ رپورٹ آئی تو انہوں نے تمام میٹنگ چھوڑ کے انہوں نے وزٹ کیا اور گئے اور انہوں نے دیکھا، اور وہاں کے حالات شامی صاحب یہ ہیں کہ جو سیوریج کے مسائل ہیں ڈینجرس قسم کے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوفناک قسم کی گلی ہے جہاں پر نرسنگ ہاسپٹل ہے۔ بند کر دینا چاہیے، دیکھیں اس کی تعمیر و نو ہونی چاہیے، دوبارہ ملٹی نیشنل پہلے ہسپتال کہیں دوسری جگہ منتقل کیا جائے سر سب سے پہلے تو مختلف یعنی کچھ ان کے پاس ایریا ہے جو بلڈنگ انہوں نے بنائی تھی جہاں پر ایم ایس اور باقی کچھ چند دیکھے ہیں، اور اس کے لیے عارضی طور پہ قیام عمل میں لا کر یہ بلڈنگ دوبارہ تعمیر ہوگی۔ آپ دیکھیں روزانہ 250 بیڈ پر مشتمل، روزانہ لگ بھگ 600 مریض یہاں پر علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، تو اتنے 400-500 ڈاکٹر پیرامیڈیکل بھی ہوگا، 425 کے قریب پیرامیڈیکل ڈاکٹر نرسنگ وغیرہ ہے، اور یوں اگر دیکھا جائے 2,20,000 سے زائد افراد روزانہ یہ اندرون شہر کے جتنے افراد ہیں، جتنی خواتین ہیں وہاں علاج معالجے کے لیے جاتی ہیں، اور آج میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پر وہ مریض بیٹھے ہیں، کوئی بچے لے کے کوئی ماں، اور اوپر سے چھت جو ہے وہ خطرناک ہے، کہیں پر پیچ ورک ہوا ہے، کہیں پر جو ہے وہ سہارا دیا ہے، ڈنڈے لیکن اصل اس رپورٹ میں تو میں نے یہ تو رپورٹ دیکھی، اس رپورٹ میں تو یہ لکھا ہے کہ کیونکہ اسپتال کی عمارت مخدوش ہے انتہائی، تو اسے فوری طور پر نرسوں کو گرا دیا جائے۔ جی یہ مینشن کیا گیا، 2020 کی رپورٹ میں بھی مینشن کیا گیا۔ ہمارے پیارے محسن نقوی صاحب اگر سن رہے ہوں تو فوری طور پر اقدام کریں، اور یہ ہسپتال جو ہے لوگوں کی جانیں جو ہیں جو خطرے میں پڑی ہوئی ہیں اس کا مداوع کریں۔ ایک نقطہ اور ہے حسن، جب یہ 3 سال پہلے رپورٹ آئی اور اب ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا، تو کیا وہ جو متعلقہ حصے ہیں ان کو کچھ بہتر کیا گیا، قابل استعمال بنایا گیا تھا، یا وہ جوں کے توں ہیں؟ دیکھیں جو مینٹیننس کے لیے فنڈز آتا ہے وہ چند ایک مقامات پر تو لگتے رہے، لیکن وہ فنڈز کچھ جو ہے وہ واپس کسی دوسرے ہاسپٹل سے منتقل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس دورانیے میں بیسمنٹ کو بہتر بنایا جا سکتا تھا جہاں پر پانی آج کھڑا تھا، اسی طرح او پی ڈی والی سائٹ کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، انڈور کو بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ آج جو مریض در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کے لیے وہ بلڈنگ اگر 2 سال پہلے بنتی تو شامی صاحب لگ بھگ اگر فار ایگزامپل 10 کروڑ روپے کی بلڈنگ بننی تھی 2020 میں، اور آج وہی ہماری جو ہے وہ لگ بھگ 55% جو ایک بلڈنگ پر اضافہ ہوگا مہنگائی کے تناسب سے، سریا باقی ڈیولپمنٹ سارے چارجز ملا لیے جائیں تو وہ 100% پیسے بڑھ گئے، تخمینہ بڑھ گیا۔ تو یوں اگر دیکھا جائے حکمرانوں کی نااہلی تھی، انتظامیہ کی نااہلی تھی، اور ذمہ داران جن کا بھی تعین کیا جائے ان کی نااہلی تھی، انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا کہ انسانی زندگیوں کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے۔ شامی صاحب بھی محسن نقوی صاحب کو مخاطب کر کے وہ تو بہت ایکٹیو ہے، محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہیں، انہوں نے چند دن پہلے وزٹ بھی کیا، لیکن ہم کیونکہ 2020 کی رپورٹ ہم نے کھوج لگائی اور پھر دیکھا کہ یہ ایک اگر ہاسپٹل کا اندازہ ہے تو پورے پنجاب میں کتنے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اس موضوع پر حسن مزید کام کرتے ہیں، ہنگامی بنیادوں پر کام ہوگا، آپ کو امید ہے؟ امید ہے اللہ کرے جی محسن صاحب یہ سن رہے ہوں۔ بہت شکریہ حسن جی۔ شامی صاحب آپ مجھے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے، یہ فیس بک پہ بھی آئی ہے، یہ جو عبید ڈوگر صاحب ہیں جو سابق ایم پی ہے سرگودا کے، یہ کھوج ہم نے پوری لگائی ہے، چونکہ وقت کم ہے، ان کو نہیں وہ ایک پورا واقعہ میں کل تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ آج ہم نے سرگودا میں اپنے کورسپونڈنٹ سے بات کی کیونکہ وقت کم ہے نا سر، گشت کرایا جا رہا ہے۔ میں نہیں میں بتاتا ہوں سر، اس کی وجہ بتاتا ہوں، وہ ایسی نہیں جو فیس بک ڈیٹیل آئی، ڈیٹیل ساری ہم نے اکٹھی کی تھی، بتاتے ہیں۔ ایک چھوٹی کل کرتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک۔ تو ویلکم بیک ناظرین۔ جی شامی صاحب آپ کے فرما رہے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ کے بڑے بھائی کرنل افضل بیگ جی 98 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے فوجی افسر تھے، بڑی خدمات انجام دیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اور ہمارے بڑے پیارے بھائی پاکستان آبزرور کے ایڈیٹر، بانی ایڈیٹر زاہد ملک مرحوم، جی جی ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو صبر جمیل دے۔ بیٹا چلا گیا پہلے اپنی ماں کا استقبال کرنے کے لیے جنت میں، ماں اب جا رہی ہے،
اللہ بچا۔ اچھا وہ جاتے جاتے مجھے وہ بھول جانا ہے موضوع، کیونکہ میں نے تو سوچا تھا کہ اس پہ ہم تفصیل سے بات یہ کریں۔ سرگودے والا معاملہ جو ہے نہیں وہ تو کل کرتے نہیں، ہیں، وہ حقائق وہ نہیں ہیں جو ہمیں فیس بک پہ آ رہے ہیں وہ نظر، کل تفصیل سے کچھ بات، الزامات اور نوعیت کے ہیں اور سیاسی معاملہ بھی نہیں ہے، سیاسی معاملہ اس بھی۔ کی ہمارے نمائندے نے اطلاع دی جی ہے ہاں، تو کل اس پہ بحث کر لیں۔ لیکن وہ جاتے جاتے وہ نئی پارٹی کا نام جو ہے وہ استحکام پاکستان، وہ اٹکا ہوا ہے معاملہ، کہ وہ تو انہوں نے کہا جی استحکام نام سے جماعت ہماری تحریک کے طور پر موجود ہے 2022 میں تھی، اب یا تو ان سے الیکشن وہ کہتے ہیں الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی اگر آپ نے نام چوری کیا ہے۔ تو پھر یا تو اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، یہ تو آپ نے بھی 2 ایسی تحریکوں کا ذکر کیا جو ماضی میں رہی ہیں، تحریک استحکام چودھری محمد علی صاحب نے بنائی تھی پارٹی، لیکن ایسا ہے نا اس کو خرید سکتے ہیں نا نام کو، اچھا تو یہ ترین صاحب کے لیے مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اہم ہی پریشان تھا، ہاں میں اس لیے پریشان تھا کہ نام بدلنا پڑے گا۔ جیسے آپ یہ وہ نہیں خریدتے چینل خرید لیتے ہیں، اچھا اخبار میں ڈمی ڈکلریشن خرید لیتے اچھا ہیں، تو اس کا نام خرید لیں، تو اس میں کیا ہے، ہاں حاصل کر لیں، ہو سکتا ہے وہ اسی لیے منظر عام پر یا ان کو بھی کوئی عہدیدار بنا دیں۔ چلے کل اس سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔